الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے شدید آزمائش وہ دجال ہے، مسیح الدجال۔ اور آج ہم اس کی کسی خاص کیفیت کو پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ بچپن سے ہم نے سن رکھا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہے۔ اسی کے متعلق آج ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عین الدجالی وکیفیت، دجال کی آنکھ اور اس کی کیفیت۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربکم لیس بعور ومکتوب بین عینیہ کافارا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد دوم، کتاب الفتن، اور حدیث نمبر ہے 4933۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے دجال سے ڈرایا، اور جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بے شک کانا ہوگا اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا۔ ایک آنکھ کیا ہے؟ کون سی ایک آنکھ ہے جو ہوگی اور کون سی ایک آنکھ ہے جو نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے ہم ایک اصول طے کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو آخر الزمان سے تعلق رکھتی ہیں وہ سمبولک ہیں، اور دجال کی کیفیت کو، دجال کی سواری کو، دجال کے نکلنے کو، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، وہ سمبولک ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بذات خود اس بات پہ دلیل ہے کہ اس سے مراد یہ والی آنکھ نہیں ہے۔ یہ حدیث خود اس بات پہ دلیل ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں غور کریں تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو سرسری سا لیں تو پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو، اچھا، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، نوح نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، میں تمہیں اس کے متعلق وہ بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے نہیں بتائی گئی۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں جیسا کہ ہماری دو آنکھیں ہیں؟ یعنی یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ کیا معنی رکھ؟ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ کیا اس سے یہ مراد لیا جائے کہ اگر کسی شخص کی دو آنکھیں ہوں اور بہت ہینڈسم ہو، لمبا چوڑا، گورا چٹا ہو، ویل ڈریسڈ ہو، اور اس کی دو آنکھیں ہوں بڑی خوبصورت، اور اس کی نظر بڑی تیز ہو، 6x6، اور وہ کہے میں تمہارا رب ہوں، تو کیا اس کو رب مانا جا سکے گا؟ تو ایک آنکھ کے نہ ہونے سے یا ایک آنکھ کے ہونے سے اس کا رب نہ ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بات کچھ واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کنفیوژن ہے ابھی؟ نہیں کلیئر ہوئی؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، بے شک وہ کانا ہوگا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جیسے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں؟ سادہ سا سوال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مشابہت تشبیہ ہم دے ہی نہیں سکتے، کوئی تمثیل ایسی نہیں ہے۔ تو یہاں پھر آنکھ سے مراد کیا ہے؟ ایک آنکھ سے دیکھیے انسان کی دو ہی آنکھیں ہیں، ایک یہ آنکھ ہے جو ظاہر کو دیکھتی ہے، اور ایک یہ آنکھ ہے جو باطن کو دیکھتی ہے۔ اور جو آج کا نظام ہے یہ سارے کا سارا مادے سے بحث کرتا ہے، دجالی نظام، دجالی تہذیب، دجالی نظام تعلیم۔ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز میں بھی جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ مادے سے متعلق ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں، روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حیات ما بعد الموت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، اس سے ان کا کوئی تعلق دور دور کا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی یہ بات کرے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں الٹا۔ تو آج جو ہماری آنکھیں ہیں اور اس نظام کی جو آنکھ ہے وہ صرف اور صرف مادیت پہ مشتمل ہے، اور صرف یہ دجال ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ دجال کے جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں یہودی، ان کا آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ سورۃ الکہف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فرمایا دجال کے ساتھ، اور وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کہانی تب شروع ہوئی وہاں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں ایک خطبہ دیا، صحرائے سینا میں، اور بہت بلیغ خطبہ دیا، یعنی علم کے سمندر اور دریا بہا دیے، اور بنی اسرائیلی جو ان کے انٹلیکچوئل تھے وہ جمع ہو کے آئے، اور آ کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا موسیٰ سلام علیک، آپ نے انتہائی خوبصورت اور بلیغ خطبہ دیا ہے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کیا، اور ان کے ذریعے یہودیوں کو اور ہمیں یہ رہنمائی دی، بالخصوص یہودیوں کو۔ ایسے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے معاملات جو حضور کے ساتھ پیش آئے ان کا مخاطب ہم ہیں، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کا رہ جانا سوتے میں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیند پہ اختیار نہیں تھا؟ اختیار تھا ان کو اپنی نیند پہ۔ تو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ گائیڈ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک شخص ہے، اسے آپ جا کے ملیں اور اس سے کچھ حاصل کریں۔ آج کے جو یہودی ہیں ان کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں، بڑے بڑے سائنسدان جیسے ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور سارے کا سارا جو علم ہے یہودیوں کے پاس، یہ میں ان یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جو دجال کے فالوور ہیں اور دجالیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو ان کے آرتھوڈاکس ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ تو اسرائیل کو ریاست بھی نہیں مانتے، جائز ریاست نہیں مانتے ابھی تک۔ ان یہودیوں کا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ مادی علوم پہ ہے، اور مادی علوم کے بلبوتے پہ دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اور جو ان کا اپنا دین ہے، اپنی شریعت ہے، اس سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں، ریاست اسرائیل کا بھی ایون دور کا تعلق نہیں ہے۔ ایک بڑا نام ہے آئنسٹائن کا، البرٹ آئنسٹائن کا، یہودی ہے اور بہت بڑا سائنسدان ہے، بابا آدم ہے جس کو کہتے ہیں سائنس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود پہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا اتنا بڑا سپورٹر کیوں تھا؟ دیکھیں، ان یہودیت سے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ خدا کے وجود کا ہی منکر ہے۔ ہاں وہ مانتا ہے جیسے نیچر ہوتی نا،
ایک طاقت ہے، ایک نیچر ہے، اور نہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے. اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے موت کے بعد زندگی کا میرا کوئی تصور نہیں، میرے لیے ایک ہی زندگی کافی ہے. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور واقع بھی یہ ہے. مادی علوم اگر آپ دیکھیں تو انہی کے پاس ہیں. لیکن کیا یہی علم ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ علم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ان کو سمجھایا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ علم کی ایک ہی برانچ نہیں ہے، بلکہ علم کے 2 دریا ہیں. جہاں پہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مقام کون سا تھا؟ کسی گھر میں ملاقات ہو سکتی تھی، کسی شہر میں، کسی درخت کے نیچے سائے میں. ایک ایسی جگہ پہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں. تو آج اگر ہم لیں کہ آج کی جو اسکالرشپ ہے وہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی، تو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ علم کے 2 دریا ملتے ہوں، اس کی دوسرے لفظوں میں اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوں. دنیاوی علوم بھی جو ہم ایکوائرڈ کرتے ہیں، ایکوائرڈ نالج، اور جو ریویلڈ نالج ہے، وہ دونوں اس کے پاس ہوں. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ الکہف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی خوبصورتی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو زینت دی ہے، خوبصورت بنایا ہے. کیوں؟ تمہیں آزمانے کے لیے کہ کون اس کی خوبصورتی پہ مرتا ہے اور کون اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے دین کو تھامے رکھتا ہے. آج کی دنیا ہمیشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت، اتنی خوبصورت دنیا کبھی بھی نہیں تھی. بادشاہ اور فقیر میں کتنا فرق ہوتا تھا، 19 کا. ایسے ہی نا، رہنے سہنے میں، سواریوں میں، بود و باش میں، کھانے پینے میں کتنا فرق ہوتا تھا، اور اب کتنا فرق ہے. تو یہ دنیا متاثر کرتی ہے، اپیل کرتی ہے، اور اس کے پیچھے لگ کے، یہ ٹیسٹ ہے، اس کے پیچھے لگ کے انسان اپنی وہ آنکھ بند کر لیتا ہے جو اس کو اس کی اپنی حقیقت کا پتہ دیتی ہے، اس کو اپنا آپ دکھاتی ہے. اور آپ دیکھیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو تو چھوڑیے، ویسے میں انہیں شامل کرتا ہوں، عیسائیوں کو. آدھے سے زیادہ تو چھوڑ گئے نا، اور آدھے سے زیادہ کیا، سارے ہی چھوڑ گئے. جو ان کی نوجوان نسل ہے وہ تو ساری کی ساری اپنا دین چھوڑ گئی. آدھے سے زیادہ تو ہم ملا کے کہتے ہیں نا، سارے بچے، بوڑھے، عورتیں. تو نوجوان تو ان کے سارے کا سارا چھوڑ گئے. اور اپنایا کس چیز کو؟ کون سی آنکھ کھلی ہے؟ مادی. وہ بھرپور طریقے سے کھلی. ترقی کیسے کرنی ہے، نت نئی ایجادات کیسے کرنی ہے، اور دنیا کو کیسے مغلوب کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے. اور اب وہ جو سیلاب ہے وہ ہمارے ہاں بھی پہنچ چکا ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں کیونکہ ہم تو پڑھ پڑھ کے نکل چکے. اگر مجھ سے آپ اس دور کی بات پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں خال خال کوئی ہوتا تھا جو دین بیزار ہو. خال خال جو باعمل نہیں ہے، بدعمل ہے، اس کے دل میں بھی دین کی محبت ہوتی تھی. جو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کے دل میں بھی نماز کی محبت ہوتی تھی، دین کی محبت ہوتی تھی. اور آج کے کیا حالات ہیں؟ 50 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہیں ایتھیسٹ، جو دین سے برات کا اظہار کر چکے ہیں، نوجوان ہیں سارے. 50 لاکھ. ڈیٹا کہاں سے لیا؟ یہ تربیت گاہ ہوئی ہے ہماری. ویسے یہ مجھے پہلے سے پتا تھا، آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا. رجسٹرڈ ہیں، ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ کے جو زائنسٹ ہیں ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اور رجسٹرڈ زائنسٹ جو ہیں وہ بھی ایک زائنسٹ کی ہی زبانی میں نے سنا جو خود عالم دین تھا، حافظ قرآن، قاری قرآن، مدرسہ چلاتا تھا. اور پھر ایسی اس پہ یعنی دجالی فتنہ اس پہ غالب آیا کہ وہ زائنسٹ ہوا. اس نے اپنا نام، اس کا نام تھا خلیل الرحمن، اور اس نے اپنا نام رکھا ڈیوڈ اسرائیل.
ڈیوڈ ایریل یا ڈیوڈ کچھ ایسا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں 50,000 جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں جو زائنسٹ ہیں، تو اگر زائنسٹ 50,000 ہو سکتے ہیں تو ایتھیسٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی پوری کی پوری یونیورسٹیز جو ہیں 50، وہ ساری کیا پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ؟ لمز میں، نسٹ میں آدھے سے زیادہ جو پروفیسر ہیں وہ تو دین بیزار ہیں، کوئی کہے یا نہ کہے، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ حقیقت اگر آپ آج نہیں مانتے تو کل آپ اس حقیقت کو مان جائیں گے۔ اور جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا خیال؟ کیا اس سے پہلے یہ تصور کیا جا سکتا تھا؟ بات پھر وہی کہ مادیت کی آنکھ کھلی ہے، ہر چیز کے ہم ظاہری فائدے دیکھتے ہیں۔ ایک عام چیز ہے، مادیت تو یہی کہتی ہے نا کہ سارے جانور کرتے ہیں، سیکس جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے، اس کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں، سارے جانور کرتے ہیں، فری سیکس ہے، آزاد ہیں وہ۔ اور وہ یونیورسٹیز میں اس وقت جو ہے یعنی یہ بم پھٹ چکا ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہمیں چیلنج ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جس کو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مارکہ ایمان و مادیت کا نام دیا، اور اس کتاب کا عنوان ہی مارکہ ایمان و مادیت ہے۔ مارکہ ایمان و مادیت یعنی آج کا دور جو ہے دجالی دور، یہ ایمان میں، روحانیت میں اور مادیت میں ایک جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انسان کی ظاہری آنکھ کا اور جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کا، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں پاکستان میں۔ ایک پروفیسر ہیں پرویز احمد بھائی، ایتھیسٹ ہیں، آپ جانتے ہوں گے، بڑے مشہور ہیں، فزکس کے پروفیسر ہیں، امریکہ میں پڑھا، امریکہ میں کچھ عرصہ انہوں نے سرو بھی کیا۔ اور ان سے ایک نوجوان نے انٹرویو کیا، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، اس بچے کا نام میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس نے بہت اچھے سوال کیے۔ تو اس نے بڑا کھل کے جواب دیے، کائنات کیسے بنی اور کیسے یہ پھیلی، اور اس وقت کیا ہے، بلیک ہول کیا ہیں، کلسٹرز کیا ہیں، گلیکسیز کیا ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا جی یہ کائنات کیوں بنی؟ اصل سوال تو یہ ہے، دیکھیے یہ گلاس ہے، بنا ہے شیشے سے، کسی فیکٹری میں ایسے سوڈے کو اور سلیکان سینڈ کو مکس کیا گیا، پھر ایک خاص ٹمپریچر پہ اس کو گرم کیا گیا، اور پھر دونوں آپس میں ملے، کیمیکل ری ایکشن ہوا، میلٹ ہوئے، گلاس کی شکل بنی، پھر کسی مولڈ میں اس کو بنایا گیا۔ یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن کیوں بنایا ہے یہ؟ اصل سوال تو یہ ہے، اور اس کا جواب حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے کہا ضروری نہیں ہر سوال کا جواب ہو، یعنی ان کی نظر میں یہ سوال ہی نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جو سب سے اہم سوال ہے، جو سب سے بنیادی سوال ہے، میں ہوں، یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، لیکن میں کیوں ہوں، یہ بنیادی سوال ہے۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مبدا کیا ہے اور معاد کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے۔ ایک سفر ہے زندگی کا، میں، مجھ سے پہلے میرے باپ، ان سے پہلے دادا پردادا، اور پھر میں ہوں، میرے بچے ہیں، ان سے آگے بچے ہوں گے۔ تو یہ جو ایک زندگی کا، حیات کا سفر ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کے یہ رکے گا، اس کا انجام اور اختتام کیا ہوگا؟ اصل سوال تو یہ۔ تو جو آج کی سائنس ہے، جو آج کے علوم ہیں، وہ اس بات سے بحث نہیں کرتے، اور دجال اس نظام کا نمائندہ ہوگا، اس نظام کا لیڈر ہوگا، ہیڈ ہوگا، اور اس کی بھی ایمان کی اور روحانیت کی جو آنکھ ہے وہ بالکل بند ہوگی، اور اس کی دوسری جو فزیکل آئیز ہیں ممکن ہے اس کی دونوں ہی ہوں۔ اور دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ کاف ر لکھا ہوگا۔ اس میں بھی ایک اہم بات ہے کہ حضور نے ایک اور روایت میں اس کو مزید بیان فرمایا کہ اس کو، یعنی وہ جو کاف ر لکھا ہوا ہے، اس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اور کافر اس کو نہیں پڑھ سکے گا، خواہ وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔
تو یہ بات بھی سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ مومن اگر ان پڑھ ہے تو وہ اس کو کیوں پڑھ لے گا، اور کافر کیوں نہیں پڑھ سکے گا؟ دو آنکھیں ہیں ایک کافر کی، پی ایچ ڈی کی ہے اس نے MIT سے، اور اس سے یہ نہیں پڑھا جائے گا کافر۔ چلیں ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ وہ جو پروفیسر ہے وہ ہے بھی عرب، تو کیا اسے کافر نہیں پڑھا جائے گا؟ کیوں نہیں پڑھا جائے گا اسے؟ اور مومن اس کو کافر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، الٹریٹ جو ہے اس کو تو پہچان نہیں ہے نا کہ یہ کاف ہے، یہ فے ہے، الفابیٹ کی اس کو کوئی پتہ نہیں، تو وہ اس کو پڑھ لے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا لٹرلی اس کو پڑھنا ہے، اس کے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوگا، یا اس سے بھی مراد اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں احتمال ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کافر کی وہ آنکھ بند، ایک آنکھ بند ہے نا اس کی، اور مومن کی وہ آنکھ کھلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ نہیں فرمایا، لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایک مومن ہے اور وہ بلائنڈ ہے، اندھا ہے مومن ہے اندھا، پڑھ لے گا یا نہیں پڑھ لے گا؟ ڈیفینیٹلی پڑھے گا، مومن ہے نا۔ اگر ان پڑھ پڑھ سکتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کاف فیر ہے، اس کے لیے یعنی ایک میں اور الف میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ پڑھ لے گا تو اندھا بھی پڑھ لے گا۔ تو بھائی کس چیز سے پڑھ لے گا، کیسے پڑھ لے گا؟ اس کی وہ آنکھ کھلی ہے اور کافر کی وہ آنکھ بند ہے۔ ہاں، ایک آنکھ اس کی کھلی ہے، تو بعینہ ہی دجال کی بھی وہ آنکھ کھلی ہے، اس پورے کے پورے نظام کی وہ آنکھ کھلی ہے، اور بہت زبردست کھلی ہے، اور جو دوسری آنکھ ہے وہ بالکل بند ہے، جبکہ آج سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک تو ہماری مذہبی اقدار ہیں، ریلیجیس ویلیوز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مورل ویلیوز تھی جو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی تھی انسان میں، وہ بھی تو اسلام ہی کا ورژن ہے نا۔ فطرت، حضور نے فرمایا نا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، تو اب وہ فطرت بھی مسخ ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث وہی ہے جو ہم اس سے پہلے پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، پس لوگ جسے پانی تصور کریں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ تصور کریں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو اس کو پائے وہ اس میں کود جائے، یعنی اس آگ میں، کیونکہ بلا شبہ وہ میٹھا اور پاک پانی ہوگا۔ اب دو ہی اس میں آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اس سے یہ سمجھ لیں کہ لٹرلی اس کے پاس آگ ہوگی اور پانی ہوگا، لیکن ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت اور جہنم سے تشبیہ دی کہ اس کے پاس جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، تو پانی اور جنت میں فرق ہے۔ اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لٹرلی پانی اور آگ مراد نہیں ہے۔ اگر لٹرلی پانی اور آگ مراد ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم تو چلے ٹھیک ہے نا، آگ کے ساتھ اس کی کچھ مشابہت ہے، کوئی تعلق بنتا ہے، لیکن جنت کا پانی سے تو کوئی خاص تعلق نہیں بنتا، جنت جنت ہے اور پانی صرف پانی ہے۔ اس سے بھی وہ نظام جو اس وقت بنا دیا گیا جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ مذہبی ہیں اور اپنے دین کو تھامے ہوئے ہیں، انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم میں رہ رہے ہیں۔ اور جنت بنی کون سی ہے؟ وہی جہاں پہ جتنا بڑا دجالی نظام ہے اتنی بڑی جنت ہے۔ جس ملک میں، جس شہر میں وہ نظام سب سے زیادہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، وہ سب سے اچھی جنت سمجھی جاتی ہے، اور جیسے جیسے کم ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے وہ
جنت سے وہ خطے جنت سے دور ہوتے چلے جائیں. لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے. اب ہم سارے یورپ کی طرف دوڑتے ہیں، یورپ والے تو یہاں نہیں دوڑتے نا. ہاں البتہ کوئی شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن وہ رہنے کے لیے اس جگہ پہ نہیں آتے. ہاں بالکل بالکل. اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، حضور نے فرمایا کہ مومن اپنے آپ کو ایک شخص مومن سمجھتا ہوگا اور وہ دجال کے پاس جائے گا اور اپنا ایمان کو، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہاں پہ قرآن اکیڈمی میں اس کلاس روم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر لینا، سن لینا بڑا آسان ہے، بڑا مزیدار ہے. لیکن آپ اس ماحول میں چلے جائیں اور ان کی اگر باتیں سنیں، ان کی اگر آپ لاجک کو سنیں تو مشکل ہے کہ کوئی شخص اپنا ایمان بچا سکے. کارل مارکس کی کتاب کیا نام ہے جی اس کا؟ دا کیپٹل. دیکھیے گا، دا کیپٹل نہیں ہے، کچھ اور نام ہے اس کا. نہیں یہ نہیں ہے. کارل جو اس نے کمیونزم پہ سوشلزم پہ لکھی ہے، کیپٹل یہ بتانے والے بتاتے ہیں. اور اس کتاب کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھ لے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کمیونسٹ نہ ہو. یعنی اتنے دلائل ہیں اس میں. اور ایسے ہی ہماری یعنی اچھے سے اچھا مومن جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا ان کی باتوں سے اور ان کے دلائل سے. آپ میڈیکل سائنس کو لے لیں، بہت ساری چیزیں کنفیوز کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور بائی بورن اس میں کوئی نقص ہے، پیدائشی نقص ہے، اور جو آج کی میڈیکل سائنس ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. یہاں تک کہ جو جینیٹک پرابلمز ہیں ان کو بھی پہلے ہی، یعنی ایک ماں ہے اس کے بچے مر جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی، 2 مہینے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد مر جاتے ہیں. انہوں نے وہ جین جو ہے اس کو ڈائیگنوز کیا جو ان کی موت کی وجہ بنتا ہے، اور ایک اور عورت کے صحت مند جین سے اس کو ریپلیس کیا، یعنی ماڈیفائی کر دیا، اور اس سے بچہ ہوا. اور جب میں نے یہ رپورٹ پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ 4 ماہ کا ہو گیا ہے اور ابھی تک زندہ ہے. اس کے بعد پتہ نہیں اس کی اپڈیٹ کا مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ تھا یا نہیں تھا. یعنی انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم جو مر جاتے ہیں انہیں زندہ رکھ سکیں. تو ایک کنفیوژن ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس نے نقص چھوڑ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کامل ہے، اکمل ہے، تو اس نے یہ فالٹ چھوڑ دی. اور بے شمار فالٹ، بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے، اور ماں باپ کے لیے ایک کڑا امتحان بن جاتے ہیں مومن ماں باپ کے لیے. اور سائنس جو ہے وہ اگر اس بات پہ اور ہو گئی، اس پہ تو پابندی ہے نا ماڈیفکیشن پہ، اگر یہ پابندی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انجینئرز بنا سکتے ہیں، صرف انجینئر، میتھمیٹیشین پیدا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر پیدا کر سکتے ہیں بائی بورن، یعنی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ افراد ہوں گے اور جیسے ہم چاہیں گے ویسے بنیں گے. اور اگر انہیں فری ہینڈ دیا جائے تو شاید وہ یہ بھی کہیں کہ یہ جو بچے، جن ماں باپ کے پاگل بچے پیدا ہوتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں، ماڈیفائی کرتے ہیں جینیٹیکلی. تو پھر کیا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فالٹ چھوڑ دیے، نقص چھوڑ دیے، اور
آج کا انسان، آج کی سائنس جو ہے وہ ان کو دور کر رہی ہے. چلے صحیح. تو یہ بھی ایک امتحان ہے. اور جو آپ کی میڈیکل سائنس جیسے میں نے ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، درمیان سے چاپ کرے گا، 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر اس کو آپس میں جوڑ دے گا. تو کیا آج نہیں ہو رہا؟ یہ ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ کیے جا رہے ہیں، جگر ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے، دل ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے، خنزیر کا دل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 حصوں کو کاٹ کے تو اتنی دور پھینکے گا جتنی دور تیر جا کے گرتا ہے. ایسا کیوں؟ یعنی مار دیا ایک شخص کو، قتل کر دیا، ایک حصہ یہاں ہے ایک حصہ یہاں پڑا ہے اور پھر دوبارہ جوڑ دیا، تو کیا اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی دور پھینکے گا جتنی دور تیر جا کے گرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا بائی پاس ہوتا ہے اور اس کا جو دل ہے وہ 200 میل دور سے لایا جاتا ہے. کسی اور ڈونر کہیں اور ہے، اس نے وہاں پہ وہ ڈونیٹ کیا اور وہاں سے وہ کیری کر کے لایا جاتا ہے اور لا کے اس کے جسم میں اس کو لگایا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بھی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. تو مومن، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے ہم ان باتوں کو بھی چونکہ کاؤنٹر کر رہے ہیں نا، تو اس لیے آسان ہے. لیکن اگر اس ماحول میں ہوں اور کنونس کرنے والے، بتانے والے پروفیسر ہوں، عبدالرزاق نہ ہو، دنیا کے مانے ہوئے پروفیسر ہوں، تو پھر کوئی اللہ کی خاص ہی رحمت ہوگی جس پہ جو بچ سکے گا، ورنہ انسان متاثر ہوتا ہے. انسان کی یہ کمزوری ہے، دلیل سے متاثر ہوتا ہے اور دلائل ہیں اس کے پاس، کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس شبہ میں ڈالنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی اگر وہ بالکل ایمان سے نہ بھی جائے تو کنفیوز ضرور ہو جائے گا، کلیئرٹی نہیں رہے گی، ایمان پہ ڈول جائے گا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنا بہتر ہے. عام انسانوں کے لیے تو بچنا ہی اس سے بہتر ہے. لیکن ایک صحابی ہیں، تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ذرا اب کہہ لیں کہ رنجیدہ تھے کسی بات پہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں حضور کو ہنساؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھ لیں آپ کیسے ہنسائیں گے. تو وہ پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں دجال کو پاؤں اور اس سے سارے فائدے لوں اور پھر اس کا انکار کر دوں تو کیسا رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سادگی پہ مسکرائے. یہی کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ ان کی سادگی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ ہاں بھائی بڑی سادہ بات ہے. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے اچھا، اگر اس میں خدشات کیا ہے؟ اگر وہ 2 آنکھوں والا ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان بن گیا کہ اس کی تو ایک ہی آنکھ ہے، تو پھر ہم اس کو فیل ہو گئے نا، پکے فیل. نہ ایک آنکھ والا ہو اور نہ دجال آئے. ہم کہیں گے یار یہ تو اچھا بھلا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، بڑا کمپیٹنٹ بندہ ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں لیڈرز، جو بڑے لیڈرز ہیں، ہم مانتے ہیں نا ان کو کہ جناب یہ جارج واشنگٹن کو یاد کرتے ہیں، امریکہ کا لیڈر ہے، ونسٹن چرچل کو یاد کرتے ہیں، برطانیہ کا لیڈر ہے، یا پرانے لیڈر. تو ایسے ہی ہم اس کو بھی ایک بڑے لیڈر کے طور پہ یاد کریں گے. اسرائیل کے لیڈرز کو ہم یاد کرتے ہیں نا، گولڈا مائر کو یاد کرتے ہیں کہ ایک بڑی لیڈر تھی، پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی. تو اس کو بھی ہم یہودیوں کے ایک بڑے لیڈر کے، عظیم لیڈر کے طور پہ یاد کریں گے. تو اس لیے کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے.
کہ اس سے مراد لٹرلی نہیں ہے بلکہ سمبولیکلی. اس کی تائید بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے. ایک حدیث میں صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ایک شخص جس کا گندمی رنگ تھا اور لمبے بال تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے بالوں سے پانی گر رہا ہے، اور دو افراد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے ایک شخص دکھایا گیا جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی اس کی نشانیاں بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے. اب یہ سوال ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور دجال کر رہا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ عیسیٰ ابن مریم تو ٹھیک ہے، ان کا تو کرنا بنتا ہے علیہ السلام، لیکن دجال کا بیت اللہ کا طواف کرنا، اس سے ہم لٹرلی مراد لیں گے یا کوئی اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے؟ مادیت، مکہ المکرمہ میں بھی آج مادیت جو ہے وہ اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. جو دوست جاتے ہیں، میرے ایک دوست گئے، وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ جو تصورات ہیں نا کہ وہاں پہ روحانیت، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اور ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، وہ گئے قطر سے، ان کے بھائی قطر میں عالم ہیں اور گورنمنٹ جاب ہے ان کی، تو وہ وفد گیا تو سرکاری پروٹوکول ملا انہیں. 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جس ہوٹل میں ہمارا اسٹے تھا وہاں پہ جو ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا اس پہ 600 چینل آتے تھے. ہیں یا نہیں ہے؟ مکہ المکرمہ میں 5 اسٹار ہوٹل ہیں یا نہیں؟ بالکل متصل بیت اللہ سے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، وہ جو آپ کا کلاک ٹاور ہے. تو اور ٹی وی سیٹ بھی ہوں گے وہاں پہ، جیسے مفتی صاحب نے بتایا اگر ہیں تو. یعنی گھروں میں تو ہیں یا نہیں؟ ڈشز لگی ہوئی ہیں یا نہیں؟ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں مکہ میں یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دجالیت جو ہے، دجالی نظام، وہ مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہے. طواف کرتے ہوئے دیکھا نا نبی کے، وہ خود نہیں آ سکے گا، فزیکلی انٹر نہیں ہو سکے گا، نہ مکہ میں نہ مدینہ المنورہ میں، لیکن اس نے جو نظام دیا ہے دنیا کو، جو ٹریپ کیا ہے، اس میں مکہ بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ شامل ہے، اس کے گھیرے میں آ چکا ہے. اور بڑے شہر، جتنے بڑے شہر ہیں اتنی ہی زیادہ وہاں پہ خرابیاں ہیں، جتنے چھوٹے شہر ہیں ان پہ کم خرابیاں ہیں. اس لیے جب اس نے بات کی تمیم داری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسے یہ کہا کہ میں ہر شہر میں جاؤں گا ماسوائے طیبہ کے. دیہات کا ذکر نہیں کیا اس نے. میں یہ نہیں کہتا وہ کل آئے گا اور ہمیں آج رات کو کسی گاؤں میں چلے جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نظام آ چکا ہے اور شہروں میں چھا چکا ہے. یا تو یہ کہ ہم اس کا مقابلہ کریں بھرپور طریقے سے، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اور اپنے دوست. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کے نظریات کیا ہیں، وہ کھلتے نہیں، ماں باپ سے کھلتے نہیں الا ماشاء اللہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور وقت آنے پہ اس سے بھی زیادہ اگر سخت حالات آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس متبادل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی متبادل عمل، جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا نا کہ بندہ مومن کا بہترین اثاثہ. یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ سکتا، اپنے پاس سے کچھ ہم کہہ سکتے ہی نہیں، اگر کہیں گے تو وہ غلط ہوگا، وہ کچی بات ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اور اگر حضور نے فرمایا تو وہ وقت آئے گا. اب کوئی اس کو اویل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس پہ ہے.
یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر مومن جو ہے، ہر مسلمان وہ نکل جائے گا پہاڑوں کی طرف بکریاں لے کے. نہیں، حضور نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ مومن کا بہترین اثاثہ اس کا بینک بیلنس، اس کا بزنس، اس کے پلازے، اس کی فیکٹریاں نہیں ہوں گی، اس کی تجارت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وہ چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور بارش کے مقامات پہ چلا جائے گا. یعنی وہ وہاں پہ سروائیو کرے گا نیچرل ریسورسز پہ. اور جیسے یہ پینڈیمک ایک آیا، اگر ایک ایسا ہی اور آتا ہے تو یہ بھی دجالیت ہے نا، یعنی بایولوجیکل وارفیئر. اور اگر یہ زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے، اگر وہ یہ جو وائرس ہے بنانے پہ قادر ہیں کووڈ-19، تو کیا اس سے زیادہ سخت وائرس نہیں بنا سکتے؟ پتہ نہیں کتنے سخت بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے جیبوں میں. ابھی صرف انہوں نے ارلی ورژن جو ہے اس کا وہ نکالا ہے تاکہ اس کو ذرا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہو جائے اس کا. اور پھر اس کی بھی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک طاعون ایسا پھیلے گا، یعنی پینڈیمک، اس میں عرب ایسے ہلاک ہوں گے جیسے ریوڑ میں بکریاں مرتی ہیں. عرب بالخصوص. اور عرب، اور یہ بات مطلب کیا، اب اس کو بار بار کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی وائرس ایسے ہیں جو جینز کو ریکگنائز کرتے ہیں، پہچانتے ہیں کس جین پہ اٹیک کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا. ایسے ہی ہے نا، عربوں پہ کرنا ہے تو وہ عربوں کو ہی افیکٹ کریں گے. بالکل. تو ایسے وائرس اگر آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے سروائیول کے لیے کچھ آپشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ذہنی طور پہ بھی، فکری طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی تیاری کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.